سب عبداللہ سے آدم علیہ السلام آپ کے تمام پشتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ دیکھو ہر مسلمان مرد یا عورت اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کی چپ پڑی ہوئی ہے۔ جس دن ایکٹیویٹ ہوگی نہ عجائب و غرائب نظر آئیں گے، اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو ذلیل نہ سمجھنا۔ جو لوگ تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں ان کے اندر نیکی کا تکبر آ جاتا ہے، وہ دین سے دور لوگوں مردوں یا عورتوں نے حقیر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو جو ہم دنیا دار ہیں وہ ہر باؤنڈری کراس کر چکے ہیں۔ اور یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دنیا دار لوگ۔ شراب کیوں پی رہے ہو؟ دنیا دار لوگ۔ سود کیوں کھا رہے ہو؟ دنیا دار لوگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر پابندی کو توڑ چکے ہیں، اور دیندار اپنے آپ کو سمجھ کر خوفناک قسم کے تکبر کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو میرے اللہ کو نہ یہ آزادی پسند ہے نہ یہ تکبر پسند ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تو میں واقعی سنا رہا تھا کہ میری جماعتی گھوٹ کی، تو گھوٹ کی قریب کچا علاقہ دریا سنجھ جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، جن کے 50 لاکھ سروں کی قیمت، ایسے ڈاکو۔ تو ایک ڈاکوؤں کا سردار وہ بیان میں آیا ہوا تھا رات کو۔ اگلے دن میں بیٹھا تھا ناشتے پر، تو لوگوں نے کہا جی وہ ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے کو تو پیسے کوئی نہیں، میرے کو کی لڑا، کیونکہ وہ رات کو بیان میں آیا ہوا تھا۔ اچھا بھائی آ جائے۔ وہ آیا، اس کی اتنی دہشت تھی، توبہ توبہ، آ کے بیٹھا کہ نا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنائیو، وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صرف نسب نامہ سن کے وہ توبہ کر کے، ساری زندگی کے لیے 50 لاکھ سر کی قیمت تھی، چھوڑ گیا، توبہ کر گیا۔ وہ ایسا اس کے آنسو، سائیں تساں جو سندھی میں کہنے لگے، تساں جو نبی دا پیڑھی سنائیو، سبحان اللہ، وہ ساتھ ہی اس کے آنسو۔ اس امت نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اور انسانیت کی معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے آگے انسانیت کی ختم، آخری باؤنڈری پر اللہ کے بعد آپ کی ذات کھڑی ہوئی ہے۔ اور میرے اللہ نے ہمیں کہا اگر تم انسان بننا چاہتے ہو تو پیسے پہ نہ تولو، میرے نبی کی زندگی پر تولو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اتنی سارا قرآن خوبصورت ہے، لیکن بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے نبی کی زندگی ہے تمہارے لیے مکمل نمونہ، اور کوئی کامل نہیں ہے، کامل صرف اللہ کے نبی ہے۔ باقی کوئی 99 نمبر پر ہے، کوئی 98، کوئی 97، کوئی 96، کوئی 33 پر بھی، کوئی فیل بھی ہے۔ کامل نمونہ ہے اللہ کے نبی، لیکن اللہ نے کامل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے۔ خوبصورت کا لفظ استعمال، خوبصورت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کہ خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ حسن آواز میں ہو، گفتار میں ہو، کلام میں ہو، شکل میں ہو، عمارت میں ہو، لباس میں ہو، منظر میں ہو، جہاں حسن ہوگا بلا دلیل آپ کے دل کے اندر اتر جائے گا۔ تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بنا کے چلو گے، تو تمہارے لیے سب سے حسین آئیڈیل اور خوبصورت زندگی میرے نبی ہے۔ اب ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
اس کی زندگی کو اپناتے جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب آپ کے رب کی قسم. قرآن نے نا قسمیں اٹھائی ہیں تو یہ قرآن کی سب سے طاقتور قسم ہے. مختلف جگہ پر قرآن نے قسمیں اٹھائی. یہ قرآن کی سب سے طاقتور قسم ہے اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم. قسم اٹھانے آپ دیکھیں, مجھے آپ کے رب کی قسم. یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. عربی میں جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے, غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی. مجھے آپ کے رب کی قسم. آپ ان مستورات کو ان مردوں کو بتا دیں, جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گی. ہمارے ہاں کالا گورا نہیں چلتا ہے, ہمارے دربار میں آپ کا سکہ چلتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. چلو پاکستان سے ایف آئی اے والوں کو پیسے پوسے دے کے چڑھ جاؤ گے جہاز پر, لیکن آگے ویزا نہیں ہوگا تو اگلے یا تو ناپ کے اندر کر دے سن یا واپس کر دے سن. پچھلے سال ہماری جماعت گئی ٹرکی تو میرا ایک پیپر رہ گیا. ویزا میرا ٹھیک تھا لیکن ایک پیپر مس ہو گیا تو انہوں نے اسی جہاز پر مجھے واپس بھیج دیا. ساری جماعت انٹر اور میں اکیلا واپس آیا. ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر کے کم ہونے پر واپس کر دیا. جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے, وہاں محمدی ویزا پرکھا جائے گا. ہوگا تو انٹری ہوگی, نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ باہر کی چیز. لا الہ الا اللہ کو بتانا پڑے گا دلائل کے ساتھ. محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو نہیں چھپا سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا بھی چاہو تو 100 اعتراض ہو سکتے ہیں. محمد رسول اللہ کو چھپانا بھی چاہو تو کوئی چھپا نہیں سکتے. کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ایک زندگی ہے, ایک کردار ہے, ایک صورت ہے, ایک سیرت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے اور محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے, محمد رسول اللہ باہر آتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے اتنا محمد رسول اللہ طاقت کے ساتھ باہر آتا ہے. اس خوبصورت زندگی نے جہاں ڈیرے ڈال دیے وہ قیمتی بن گیا. مرد ہے یا عورت, کالا ہے یا گورا. ابو لہب چاچا ہے, قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. بلال غلام حبشی ہیں اور غلام کے بیٹے ہیں. ان کے دادے کا نام آج تک مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. بلال بن رباح بن آگے کون, دادا کون ہے, کسی کتاب میں نہیں ملا. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا, جنت میں جانے کا منظر کیا ہوگا؟ جب پل صراط پار کر جائیں گے ایمان والے مرد عورت تو سامنے 8 دروازے جنت کے بند ہوں گے. بند 2 چشمے ہوں گے. ایک سے پانی پئیں گے, سینے کے بغض ختم, حسد ختم, غصے ختم, پیٹ کے پیشاب ختم, پاخانے ختم. دوسرے سے وضو کریں گے, چہرے تر و تازہ. کہیں گے ہم جنت کی میں جا گئے. یہاں تک کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, یا روح اللہ مہربانی کریں. یہ یہاں آ کر بات کھلے گی, کہیں دیکھو بھائی آج کوئی نہیں اندر لے جا سکتا, تمہیں کسی نے نہیں بتایا, میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں. کون لے جائے گا میں بتاتا ہوں. کج بتائیں کہ جاؤ محمد الرسول, بس وہی لے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں لے جا سکتا. اللہ نے بھلا دیا اپنے نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے, ورنہ اللہ پہلے ہی دلوں میں ڈال دیتے کہ دروازہ تو میرے حبیب ہی کھلوائیں گے. لیکن یوں چکر چلا کے آخر میں پہنچا ہے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, استفتح لنا الباب, یہ دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ فرمائیں گے انا لہو, میں ہی کھلواؤں گا, انا لہو, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں سب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا, پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا. پھر وہ تعریف کروں گا جو خود میرا اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا, ابھی مجھے بھی نہیں معلوم. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب آپ سر اٹھائیں, آپ سوال کریں, ہم پورا کریں گے. آپ سفارش کریں, ہم قبول کریں گے. تو یا اللہ دروازہ کھولیے. تو آپ اللہ کہیں گے تو آپ بسم اللہ کریں, آپ سے افتتاح ہوگا, پہلے وہ نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی,
آگ ایسے اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. اس سواری کی جو لگام ہے نا وہ زمین پر گر جائے گی، وہ ایسے زمین پر گرے گی. تو اس لگام کے گرنے کا مطلب ہے اگر سوار کے ہاتھ میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیو سوار نے کرنا ہے، لیکن جب وہ یوں گرے گی نا نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آ کر اس رسی کو پکڑ کے اس سواری کے آگے چلنے والا ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ملنے والا ہے کسی کو کہ آخری نبی کے وہ کوچوان بنے، ڈرائیور بنے. یہ تو بہت بڑا رتبہ ملنے والا. سب ایسے ہو جائیں گے، یوں دیکھنے لگ جائیں کون کون کون، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. اور کوئی سوچ رہا ہے ابوبکر صدیق ہوں گے، کوئی سوچ رہا ہے عمر ہوں گے، کوئی سوچ رہا ہے عثمان ہوں گے، کوئی سوچ رہا ہے علی ہوں گے، کوئی سوچ رہا ہے حسن حسین ہوں گے. سب سے زیادہ پیار تھا آپ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کر. تو یہ ادھر ذہن چل رہے ہوں گے کہ آواز